تو دوسرا اللہ رب العالمین نے چیلنج دے دیا سورۃ ہود 12واں پارہ. اللہ فرماتے ہیں ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھ لیا، اپنی طرف سے بنا لیا. محبوب ذرا ان سے کہیے، ان سے چیلنج کیجیے، ان کو بتائیں کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، کہ اچھا ٹھیک ہے اگر یہ انسان کی کاوش ہے، اگر یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، ٹھیک ہے، بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ. سمجھے جی بات؟ پہلے پورے قرآن کا چیلنج تھا، پھر پورے قرآن کے چیلنج کی بجائے اللہ نے 10 صورتوں کا چیلنج کر دیا کہ چلیں ٹھیک ہے اگر نہیں لا سکتے پورا قرآن فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، ٹھیک ہے تم بھی بنا لاؤ، اس طرح کی 10 صورتیں تم بھی گڑھ کر لے آؤ. اور اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، محبوب اگر یہ جواب نہ دے سکے، اگر یہ اس قرآن جیسا قرآن یا 10 صورتیں نہ بنا سکے تو فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو پھر جان لیے قرآن انزل بعلم اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے منزل من اللہ ہے. پھر مزید اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نرمی کی. پہلے پورے قرآن کا چیلنج، پھر 10 صورتوں کا چیلنج، پھر ایک مزید اللہ رب العالمین نے سورہ البقرہ پارہ نمبر 1 اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تمہیں شک ہے، یہ تمہیں اس چیز کے اندر شک میں مبتلا ہو کہ کوئی قرآن اللہ کی طرف سے ہے یا کہ نہیں، منزل من اللہ ہے یا کہ نہیں، یا انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو صرف پورے قرآن کو بھی چھوڑ دو، 10 صورتوں کو بھی چھوڑ دو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، بس اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ. ایک صورت جی کتنی آیتیں جی؟ صرف 3 آیتوں کا چیلنج. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ 3 آیتوں کی طرح ہی کی صورت بنا کر لے آؤ. لیکن یہ زمانہ گواہ ہے، 14 صدیاں اس کے اوپر گواہ ہے کہ 14 صدیوں میں کوئی ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا جو اللہ کے اس کلام کے چیلنج کو توڑ سکے. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگوں نے کوششیں ہی نہیں کی ہوں گی؟ جی سر، لوگوں نے کوششیں کی، اس زمانے کے اندر بھی لوگوں نے کوششیں کی تھی. کوشش کی جی، جو ہم پڑھتے ہیں نا سورۃ القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، اس سورت کے مقابلے میں لوگوں نے سورت بنائی. اس زمانے کے اندر عرب کے شعراء نے، عرب کے لوگوں نے کیا سورت بنائی جی؟ توجہ، انہوں نے سورت بنائی الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل لہا ذنب واذنان کبیر. کیا جی کہ ہاتھی، آپ کو کیا خبر ہاتھی کیا ہے؟ وما ادراک ما الفیل، آپ کو کیا خبر کہ ہاتھی کیا ہے؟ اس کی 2 بڑے بڑے کان ہیں اور ایک دم ہوتی. یہ قرآن بنایا جی. اور جو انہوں نے بنایا پھر جب لوگوں کے سامنے انہوں نے پیش کیا کہ لوگوں ہم نے قرآن کا چیلنج قبول کیا، یہ دیکھو ہم نے قرآن جیسا قرآن جیسی صورت ہم بنا کر لائے. یقین کیجیے اس دور کے عربی شعراء، اس دور کے جو عربی کے ماہر تھے، عربی دان تھے، عربی کے گرامر کو جاننے والے تھے، انہوں نے ان کی بےزتی کی. انہوں نے کہا یہ قرآن ہے. اور ظالموں، کہاں اللہ کا قرآن القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ، اور کہاں پر تمہارا یہ الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل؟ ہاتھی، کس کو نہیں پتا ہاتھی جی؟ سامنے ہاتھی کھڑا، کیوں نہیں پتا تمہیں؟ کیونکہ اللہ نے جو کہا نا الحاقہ ما الحاقہ، یہ کسی کو پتا نہیں ہے کہ وہ قیامت کا کھڑاکا، قیامت کی دردناک آواز وہ کسی نے سنی نہیں ہے، نہ ہی اس کا انسان کوئی امیجن کر سکتا ہے، اس کا تصور نہیں کر سکتا، جس کو اللہ نے فرمایا القاریعہ ما القاریعہ، کھڑکھڑا دینے والی آواز. محبوب آپ کو کیا خبر کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی آواز کیسی ہے؟ جبکہ انہوں نے جو ہاتھی والا بنایا تھا، ہاتھی تو سب کے سامنے ہے. تو وہیں پر لوگوں نے جو ہے نا اپنی ذہن کی ورزش اور ذہن کے گھوڑے دورانے بند کر دیے کہ نہیں جی یہ انسان کا بنایا ہوا قرآن، انسان کا بنایا ہوا کلام ہے ہی نہیں، اور نہ ہی اس جیسی کوئی کوشش کی جا سکتی ہے. یہ ہے جی قرآن کی عظمت کہ یہ قرآن کی جو ہے 14 صدیاں اللہ کے اس چیلنج کے اوپر گواہ ہیں کہ آج تک اس جیسا قرآن کیا، اس جیسی 10 صورتیں کیا، اس جیسی کوئی ایک صورت بھی وہ بنا کر لا کر پیش نہیں کر سکا کوئی. اور اس کے بعد جب اللہ نے یہ چیلنج دیا، چیلنج دینے کے بعد پھر اللہ نے مزید اس کے اندر ویلیو ایڈیشن فرمائی. اللہ فرماتے ہیں جی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. توجہ میری طرف. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، وانا له لحافظون، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. پہلی کتابیں تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحائف، وہ بھی اللہ کی طرف سے تھی، وہ بھی منزل من اللہ تھی، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا. ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے علماء کی تھی. علماء نے دیکھنا تھا اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، لیکن علماء نے ہی
یہودی علماء عیسائیوں کے علماء نے ہی اس کتاب کے اندر رد و بدل کر دی. جو آیات اپنی پسند کی تھی وہ رکھ لی, جو اپنی من پسند نہیں تھی, مشکل سے نہیں تھی, ان کو چینج کر دی, یا ان آیتوں کے اندر ہی رد و بدل کر دیا. لیکن کیونکہ یہ قرآن قیامت تک کے لیے رہنا تھا, ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل تھی, تو اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لے لیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کیا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا, ہم بھی اس کی حفاظت کریں گے. سوال سوچنے کی بات یہ ہے, پھر اللہ نے کیسے حفاظت کرنی ہے؟ ایسا نہیں ہونا کہ جو قرآن کی زبر زیر پیش چینج کرنے کی کوشش کرے, پینسل لے کر تو اس کے ہاتھ کے اوپر فارغ گر جائے, ایسا نہیں ہونا. یا نعوذ باللہ معاذ اللہ, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, کوئی قرآن کو جلانے کی کوشش کرے تو اس کے جسم کے اوپر فارغ گر جائے, ایسا نہیں ہونا. حفاظت کا یہ مطلب نہیں ہے. یا قرآن کی کوئی توہین کرنے کی کوشش کرے تو اس کے جسم کے اوپر فارغ گر جائے, ایسا نہیں ہے مطلب. ہم نے یہی سمجھا ہوگا شاید کہ قرآن کی حفاظت کا مطلب ہے کہ کوئی پینسل لے کر نا قرآن کی زبر کی بجائے زیر بنانے کی کوشش کرے, وہ آسمانی بجلی اس کے اوپر گر جائے گی, ایسا نہیں ہے. لوگوں نے کوشش کی, جلایا, توہین کی ہے, نعوذ باللہ قرآن کی توہین کی ہے, اور قرآن کو مٹانے کی, جلانے کی کوششیں کی گئی ہیں. اوے بیٹھ جاؤ بھائی, اوے بیٹھو, کیا یہ جی توجہ آپ کی اگر میری طرف نہیں ہوگی نا, میرے لیے چلنا بہت مشکل ہے جی, کیونکہ ہر بندے کا ایک اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. میرا مزاج یہ جی آپ سب کی توجہ میری طرف ہو تو پھر میں چل پاؤں گا. یہ حضرت نوح علیہ السلام کا جگرا تھا جی. نوح علیہ السلام جب خطاب کرتے, لوگوں کو سمجھاتے, لوگ کانوں میں انگلیاں دے لیتے, بات نہیں سنتے تھے, اپنی باتوں میں لگے رہتے تھے. تو نوح علیہ السلام کا ہی حوصلہ تھا, تب بھی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی. لیکن میرا جی یہ ذہن ہے اور میری یہ طبیعت ہے کہ جب تک آپ سامعین کی توجہ مکمل میری طرف نہیں ہوگی تو میں مواد تیار کیا وہ بھول جاؤں گا. جو میں نے تیاری کی ہوئی وہ بھی میں بلا دوں گا, کیونکہ میرا ذہن سارا ادھر, بچے ادھر شور ڈال رہے ہیں, کوئی ادھر سے پھر رہا ہے, کوئی ادھر سے اٹھ رہا ہے, تو میرے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا. تو آپ سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے بچوں کو سنبھالنے, اور جو ہے نا ساری اپنی توجہ میری طرف کیجیے, کیونکہ یہ جو آپ کو مواد کی شکل میں ہم کر رہے ہیں یہ ہماری 3-4 گھنٹے کی محنت ہوتی ہے. ہم نے اس کو ترتیب لگانا, تیاری کرنی, حوالے ڈھونڈنے, آیات تلاش کرنی, احادیث تلاش کرنی, احادیث کا نمبر تلاش کرنا, اور پھر یہ بھی دیکھنا کہ یہ حدیث صحیح بھی ہے یا کہ نہیں. تو بڑی محنت لگتی ہے, اور محنت کے لیے پھر نتیجہ بھی کوئی ہونا چاہیے. اس لیے توجہ جو ہے نا آپ میری طرف رکھیں. میں یہ نہیں کہتا سبحان اللہ کہیں, فلانا کہیں, یا نعرے لگائیں, نعروں کا میں قائل نہیں. سبحان اللہ کہنا, ماشاء اللہ کہنا, وہ اپنے لیے کہنا, لیکن آپ توجہ جو ہے نا پلیز وہ میری طرف رکھیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, اب دیکھ میری بات ہی بھول گئی کہ میں کر رہا تھا, یاد کر رہا تھا جی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کے سامنے کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل کیا, اور اس نازل کرنے کے بعد اس قرآن کی حفاظت کا بھی اللہ نے ذمہ لیا. حفاظت کا ذمے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کو چینج کیا جائے گا. قرآن کو چینج کرنے کی, تبدیل کرنے کی, جلانے کی, مٹانے کی, دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ اپنی مخلوقات میں سے چند بندوں کا انتخاب کرے گا. اللہ اپنی مخلوقات میں سے بندوں کو چنے گا جن کے سینوں کے اندر اللہ قرآن رکھے گا, جن کے سینوں کے اندر اللہ شروع سے لے کر اینڈ تک قرآن رکھے گا, محفوظ کر کے رکھے گا. کوئی چینج کرنے کی کوشش کرے گا, حافظ قرآن اٹھ جائے گا. حافظ قرآن کہے گا نہیں, یہاں پر زبر نہیں, یہاں پر زیر ہے, یہاں پر جو زبر لگی ہے یہ غلط لگی ہوئی ہے, بلکہ ہم نے جو پڑھا ہے, ہم نے جو اپنے اساتذہ سے پڑھا, سینہ بسینہ جو ہم تک قرآن پہنچا ہے اس کے اندر ہی ہم نے زیر پڑھی تھی. آپ دیکھتے نہیں, آپ استاد سامنے کھڑا ہوتا ہے, تراویح پڑھا رہا ہوتا ہے, استاد کا ادب احترام اپنی جگہ پر, لیکن اگر استاد غلطی کر دے تو شاگرد معافی دیتا ہے نہیں. شاگرد یہی کہتا ہے کہ استاد ہے اپنی جگہ پر, احترام ہے, عزت ہے, لیکن قرآن کریم کے اندر جہاں پر غلطی کرے گا, زبر ہے تو زیر بنائے گا, زیر ہے تو پیش بنائے گا, کوئی لفظ چھوڑنے کی کوشش کرے گا, وہ حافظ قرآن بچہ, وہ شاگرد بول کے کہتا ہے استاد جی یہاں پر آپ نے غلطی کی ہے. اس طرح اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی ہے, بندوں کے ذریعے, سینوں کے ذریعے. اللہ نے سینوں کا انتخاب کیا ہے, انسانوں کا اللہ نے انتخاب کیا ہے, اپنی مخلوقات میں سے بندوں کا اللہ نے انتخاب کر کے ان کے سینوں کے اندر اللہ نے قرآن محفوظ کر کے اس طرح اللہ نے حفاظت کی ہے. ورنہ ایسا نہیں جو ہم سوچتے ہیں کہ قرآن کریم کو زبردست چینج, ہم جب چھوٹے تو یہ سمجھتے تھے, ہم پینسل لیتے تھے, یار ایسا نہ ہو کہ کہیں پینسل کے ذریعے ہم زبردست چینج کرنے لگے, کہیں آسمانی بجلی نہ ہم پر گر جائے. ایسے حفاظت کا معنی یہ نہیں ہے. حفاظت کا معنی یہ ہے کہ قرآن چینج ہو بھی جائے, کوئی بدبخت اٹھ کے قرآن کو مٹانے کی کوشش کر بھی دے, تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے رجال کھڑا کرے گا, اپنے بندوں کے ذریعے اس قرآن کی حفاظت کروا کر قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا. کہ کوئی بدلے گا بھی تو یہاں حافظ قرآن اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا کہ یہاں پر یہ لفظ تھا, یہاں پر زیر تھی, یہاں پر زبر تھی, یہاں پر پیش تھی. ایسے جی اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا, اور ایسے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی, قرآن کی حفاظت کروائی.
پھر اللہ نے ان کے مستقبل کو کیسے سنوارا ہے؟ کیسے سنوارا جی؟ باپ ہے، توجہ جی، باپ ہے، ہر باپ کو اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر ہوتی ہے. اب ہر باپ اپنی اولاد کے فیوچر کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے. اس کو یہی ہوتا ہے کہ میری اولاد رولے نہیں، میری اولاد در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائے، میری اولاد وہ کہیں بازاروں کے اندر رول نہ جائے. تو باپ کیا کرتا ہے جی؟ جو باپ سمجھدار ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مستقبل اپنی اولاد کا بظاہراً زندگی سنوارنے کے لیے وہ اچھے سے اچھے اسکول میں داخل کروا دیتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ اچھے سے اچھا ٹیچر، اچھے سے اچھا ٹیوٹر وہ اپنے بچے کے لیے ٹیوشن کے طور پر رکھتا ہے تاکہ میرا بچہ دنیاوی طور پر اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے. اور پھر بچے کی نگرانی کرتا ہے، در بدر کی ٹھوکروں سے بچانے کے لیے بچے کی نگرانی کی جاتی ہے، اچھے سے اچھے اسکول میں بھیجا جاتا ہے، اچھے سے اچھا استاد اس کے لیے مہیا کیا جاتا ہے. استاد جب اپنے بچے کے بارے میں، اپنے شاگرد کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے مستقبل، استاد کیا کرتا ہے؟ استاد اس بچے کو قریب کرتا ہے، اس کے اوپر توجہ دیتا ہے اور دن رات اس کے اوپر محنت کرتا ہے کہ میرا یہ شاگرد وہ کہیں در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائے، میرا شاگرد دنیا کے اندر ناکامی کی زندگی نہ گزارے، بلکہ اعلیٰ سے اعلیٰ زندگی لے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اس کے پاس ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ زندگی گزارے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جی؟ ہمارے معاشرے میں ہر والدین کی، ہر ماں باپ کی یہی فکر ہوتی ہے کہ میری اولاد رولے نہیں، میری اولاد کا مستقبل مجھ سے اچھا ہو، مجھ سے بہتر میری اولاد زندگی گزارے. یار کبھی آپ نے غور کیا؟ توجہ، کبھی آپ نے غور کیا جی کہ اللہ جب کسی بندے کا مستقبل سنوارنا چاہے اللہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو انسانی کوشش ہے نا کہ انسان، جب ایک انسان کا باپ بھی انسان ہے، بیٹا بھی انسان ہے، استاد بھی انسان ہے، شاگرد بھی انسان ہے، جب ایک انسان دوسرے انسان کا مستقبل سنوارنا چاہے تو یہ کوشش کر لیتا ہے جو انسانی کاوش ہے، جو انسانی جہاں پر تگ و دو ہے، جہاں تک انسان کی پہنچ ہوتی ہے وہ کرتا ہے. لیکن میرا اور آپ کا خالق، میرا اور آپ کا رب جب کسی کا مستقبل سنوارنا چاہے کہ میرا بندہ دنیا کے اندر رولے نہیں، میرا بندہ دنیا کے اندر در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائے، یا میرا بندہ آخرت میں آ کر کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، میرا بندہ کہیں آخرت میں آ کر عذاب کا مستحق نہ بنے، آخرت کی در بدر کی ٹھوکریں کھانے والا نہ بنے، تو رب کیا کرتے ہیں جی؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، محبوب نے فرمایا جی من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ اکبر، کیسی خوبصورت حدیث ہے. محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کر لے، اللہ جس کا مستقبل سنوارنا چاہے، اللہ جس کو در بدر کی ٹھوکروں سے بچانا چاہے تو رب کیا کرتے ہیں؟ یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ دین کی محبت ڈال دیتا ہے، اللہ اس کو دین کے قریب کر لیتا ہے، اللہ اس کو قرآن کے قریب کر لیتا ہے، اللہ اس کو اپنے نبی کے فرمان کے قریب کر لیتا ہے. پھر وہ بندہ رب کے قریب ہوتا ہے، رب کے قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، سیکھتا ہے، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بناتا ہے. لو جی وہ دنیا کی ٹھوکروں سے بھی بچ جاتا ہے، آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بھی بچ جاتا ہے. اس لیے محبوب نے فرمایا جی من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس کا مستقبل سنوارنا چاہے، اللہ جس کے ساتھ فیوچر جس کا صحیح کرنا چاہے، اللہ جس کو در بدر کی ٹھوکروں سے بچانا چاہے، تو یہ نہیں ہوگا کہ اللہ اس کو کوئی دنیاوی ڈگری دے دے، ایم اے کروا دے یا پی ایچ ڈی اس کی کروا دے، ایل فیل ہو جائے، نہ سر، یہ جو ہے نا اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، دین کے قریب کر دیتا ہے، دین کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، دین سیکھنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. پھر وہ بندہ دین کی سیکھتا چلا جاتا ہے اور دنیاوی طور پر بھی اس کو عزتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، دنیاوی طور پر بھی وہ عزت و احترام کا مالک بن جاتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کی جنتوں کا ہمیشہ کے لیے مہمان بن جاتا ہے. تو اس لیے جی نمبر 2، ایک تو ہم نے یہ بات سمجھی کہ جب اللہ کسی کا مستقبل سنوارنا چاہے کہ اپنے بندے کو در بدر کی ٹھوکروں سے بچانا چاہے تو اللہ کیا کرتا ہے. دوسرے نمبر پر جی ہر انسان کے 2 مستقبل ہیں، ایک ہمارا مستقبل جو ہے نا وہ صرف موت تک ہے، اور ایک ہمارا مستقبل وہ کیا ہے؟ وہ موت کے بعد شروع ہونے والا ہے. موت تک مستقبل سنوارنے کے لیے دنیاوی تعلیم ہے، انسان نے پی ایچ ڈی کر لی، دنیاوی کو ڈگری حاصل کر لی، لو جی ہم سمجھتے ہیں شاید، وہ بھی شاید ہے، وہ بھی 50-50 چانس ہے، مکمل نہیں ہے. کتنے ہمارے ایسے ڈگری ہولڈر ہیں جن کے پاس پی ایچ ڈی اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کی ڈگری موجود ہے، لیکن ڈگریاں، ملازمت کوئی نہیں، نوکری کوئی نہیں، پوچھتا کوئی نہیں، تو کیا ان کا مستقبل سنور گیا؟ نہیں جی، ان موت تک جو ہمارا مستقبل ہے اس کے بہتر بنانے کے لیے اسکول کی تعلیم ہے، وہ بھی 50-50 چانس ہے، یقینی کوئی نہیں. ہو سکتا ہے کہ اچھی ڈگری ہو، اچھی ملازمت مل جائے، زندگی سنور جائے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان نے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری اس کے پاس ہے، لیکن پھر بھی وہ ڈگریاں سے جا کر کیلے بیچ رہے ہیں. یہ ویڈیو آئی ہے، تصاویر موجود ہے نیٹ پہ،
اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری اس کے پاس ہے، لیکن پھر بھی وہ ڈگریاں سامنے سے جا کر قلعے بیچ رہے، مستقبل پھر بھی اس کا بہتر نہیں ہوا۔ لیکن ایک مستقبل، توجہ جی، ایک مستقبل وہ موت کے بعد کام آنے والا ہے، اس مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے، اس مستقبل کو اعلیٰ بنانے کے لیے کون سی تعلیم ہے جی؟ قرآن اور اللہ کے نبی کے فرمان کی تعلیم، جس کے اندر کوئی مائنس ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، جس میں زیرو ہونے کا چانس ہی نہیں ہے، فیل ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، بلکہ رب کے تو وعدے ہیں کہ جو کوئی بھی بندہ میرے اس حکم کے، میرے اس قرآن کے، میری اس ہدایت کے مطابق زندگی گزار کر آئے گا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ رب کا وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور رب کے وعدہ، اللہ وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ رب کا وعدہ ہے کہ جو بھی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا، قرآن کی اور اللہ کے نبی کے فرمان کی شکل میں جو ہدایت ہمارے پاس ہے، اس ہدایت کی پیروی کرے گا، رب کا وعدہ جی فلا یضل ولا یشقى، نہ ہی وہ گمراہ ہوگا نہ ہی وہ بدبخت ہوگا۔ تو موت کے بعد کام آنے والا جو مستقبل، وہ ہم اسی کی محنت کرتے ہیں، اسی کی محنت کرواتے ہیں، اسی کی تعلیم ہم دیتے ہیں۔ یہ مدارس، مساجد، یہ اسی کی مستقبل کی فکر میں آپ کے لگے ہوئے ہیں۔ ہاں دنیاوی اگر مستقبل آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا اچھا ہو جائے، موت تک، وہ بھی موت تک، ایسا نہیں کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے تو وہ قیامت والے دن بخشا جائے گا، ہاں جی سر، وہاں پر ڈگریوں کے بنیاد کے اوپر نہیں، اعمال کی بنیاد کے اوپر فیصلے ہوں گے۔ تو ہماری یہاں پر توغو، ہماری یہاں پر کوشش، مساجد اور مدارس کا قیام کا مقصد، اور یہاں پر تعلیم اور تربیت کا مقصد، وہ موت کے بعد آنے والے آپ کے مستقبل کی فکر ہے، کہ موت کے بعد جو پریشانیاں آپ کو آنے والی ہیں، اس پریشانیوں کو کیسے دور کیا جائے، موت کے بعد جو مسائل ہمیں درپیش ہوں گے، ہم نے ان مسائل کو کیسے حل کرنا ہے، ان مسائل کے لیے ہم نے کیا تیاری کرنی ہے۔ ان مسائل کے لیے جی مسند احمد کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث 23,338 حدیث، اس حدیث کا نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں جی مستقبل، موت کے بعد کا مستقبل کیسے ہوتا ہے، جو جہاں پر مستقبل سنوارا جاتا ہے، جس کی تعلیم یہاں پر دی جاتی ہے، جس کی تربیت یہاں پر کی جاتی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن اپنی زندگی میں پڑھا اور قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، قرآن کو حفظ کیا، پھر اس کے مطابق زندگی بھی گزاری، یہ نہیں کہ قرآن حفظ کر لیا پھر بعد کے اندر قرآن کو بلا دیا، میں آخر میں حدیث پیش کرتا ہوں اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، لیکن جس نے قرآن پڑھا، اس کے حلال کو حلال جانا، قرآن کے حرام کو حرام جانا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا، قرآن کے مطابق اپنے عقیدے کو بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، مسند احمد کی حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ قیامت کا دن ہوگا جب قبریں پھٹیں گی، جب لوگ قبروں سے نکلیں گے، مردوں کو قبر سے نکالا جائے گا، تو ایک انتہائی خوبصورت شکل میں ایک انسان ایک شخص کے پاس آ جائے گا اور کہے گا، سب لوگ ڈر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کی نہیں سن رہا، کوئی کسی کے قریب نہیں آ رہا، ہر بندہ اپنی تگودو میں ہے، اپنے نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اس حالت میں ایک انتہائی خوبصورت، انتہائی خوب شکل شخص ایک شخص کے پاس آئے گا اور کہے گا، مجھے جانتے ہو، حل تعریفونی، مجھے پہچانتے ہو؟ وہ جو قبر سے نکلا وہ مردہ ہوگا، وہ کہے گا نہیں میں آپ کو نہیں جانتا، آپ کون ہیں؟ تو وہ کہے گا، میں انا قرآن، میں تیرا وہ قرآن ہوں جس کے ساتھ تو دنیا میں محبت کیا کرتا تھا، جس کو تو نے اپنے سینے میں بسایا اور سجایا، اور میرے مطابق تو نے زندگی گزاری، میرے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، میں نے تجھے راتوں کو جگا کے رکھا، دن کو وقت بھی تجھے مجھے پڑھتا رہا، رات کو بھی میری تلاوت کرتا رہا، تو نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ خوش شکل، وہ خوش خوبصورت نوجوان اپنے اس حافظ قرآن کو، جس نے قرآن دنیا میں محبت کی تھی، وہ بازو میں پکڑے گا اور رب کی بارگاہ میں لے کر چلا جائے گا۔ اور پھر دوسرا انعام حافظ قرآن کو ملے گا کہ اس حافظ قرآن کے سر کے اوپر وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تاج الوقار، مسند احمد کی حدیث، کہ اس حافظ قرآن کے سر کے اوپر عزت کا تاج سجا دیا جائے گا۔ اور اس تاج کی کیا قیمت ہوگی؟ توجہ جی، اس تاج کی کیا قیمت ہوگی؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے تاج کی قیمت نہیں بتائی، بلکہ فرمایا اس تاج کے اندر ایک یاقوت کا جو موتی لگا ہوا ہے، پورا تاج کی قیمت نہیں جی، صرف اس تاج کے اوپر جو ایک یاقوت کا موتی لگا ہوا ہے، محبوب فرماتے ہیں وہ موتی خیر من الدنیا وما فیہا، وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان تمام میں سب سے بہتر ہے۔ اس کا میں نے صبح درس کے اندر اس کا مطلب بتایا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس موتی کی، جو کہ حافظ قرآن کے سر کے اوپر تاج رکھا جائے گا، اس تاج کے اندر جو موتی ہے، اگر اس موتی کو دنیا میں لایا جائے اور اس کی قیمت لگائی جائے،
تو اتنا پیسہ اتنی دولت اس انسان کے پاس آ جائے گی، اتنا روپیہ دولت انسان کے پاس آ سکتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز وہ خرید سکتے ہیں، جو چیز آپ کو نظر آتی ہے، بلڈنگیں، محلات اور بڑے بڑے جو بنگلے، یہ برج خلیفہ، یہ کیا حیثیت رکھتی ہے اس موتی کے سامنے؟ اس طرح کے اربوں خربوں برج خلیفے آپ اس موتی کی قیمت سے خرید سکتے ہیں، لیکن یہ دنیا کے اندر یہ آنکھ بند ہونے کے بعد اس کی قیمت پتہ چلے گی۔ وَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، کہ جس نے دنیا کے اندر قرآن کو عزت دی، قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے سینے میں محفوظ کیا، اس کو قیامت والے دن اللہ اس کے سر کے اوپر تاج رکھیں گے، جس تاج کے اندر لگے ہوئے موتی کی یہ قیمت ہوگی۔ اور پھر اسی حدیث میں ہے کہ حافظ قرآن کی تو یہ ہو گئی، لیکن حافظ قرآن کے والدین جنہوں نے محنت کی، مشقت کی اور اپنے اس بچے کی یہ تربیت کی ہوگی، اس والدین کو حدیث میں آتا ہے جی کیا کیا جائے گا؟ وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ۔ اس حدیث جو میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، اس حدیث میں ہے کہ ان حافظ قرآن کے والدین کو اللہ اپنی جناب سے 2 جوڑے پہنائے گا، ان جوڑوں کی قیمت لا يُقَوَّمُ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا، پوری کی پوری دنیا مل کے بھی ان جوڑوں کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ اتنی قیمت، اتنی اعزاز و اکرام، اور وہ والدین پوچھیں گے یا ربی ہمارا یہ اعزاز، ہمارا یہ اکرام کیوں؟ محنت تو ہمارے بچے نے کی ہے، قرآن حفظ تو ہمارے بچے نے کیا ہے، یا ربی محنت تو ہمارے فلاں شاگرد نے کی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آئے گا تم نے بھی اپنے بچے کو جو قرآن سکھایا، جو قرآن کے اوپر عمل کروایا، تم نے جو اپنے بچے کی پرورش کی ہے، اس پرورش کے نتیجے میں تمہارا یہ اعزاز و اکرام کیا جا رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، چوتھا انعام حافظ قرآن کے لیے اللہ فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، یہ قرآن جس طرح تو دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کے مزے لے کر پڑھا کرتا تھا، آج شروع ہو جا الحمدللہ سے لے کر، الحمد سے لے کر پڑھتا جا، اور جہاں پر والناس کی سین آخری آیت آئے گی وہاں پر تیرا مقام ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ پڑھ دے بندے نے تھک جانا، ہم بھی سوچا کرتے تھے، ہم کہتے ہیں یار اتنا لمبا قرآن ہے تو ہم پڑھتے پڑھتے کہیں تھک ہی نہ جائیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہاں پر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وہاں پر تھکاوٹ ہے ہی نہیں، تھکاوٹ کا اللہ نے وہاں پر یہ مکمل طور پر یہ فنکشن ہی ختم کر دیا انسان کے ذہن سے، وہاں پر تھکاوٹ کی چیز نہیں ہوگی، نہ ہی وہاں پر تھکیں گے، نہ ہی وہاں پر کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہوگی۔ اس کو ذرا دنیا کی مثال سے سمجھے پھر ہمیں سمجھ آئے گی۔ آج جی کسی مہنگی ترین سوسائٹی میں بیریا ٹاؤن لگا لیں، یا فیصل آباد کی کوئی مہنگی ترین سوسائٹی، کوئی ہے جی نام کوئی ذہن میں فیصل آباد کی کوئی مہنگی ترین سوسائٹی، چلیں بیریا ٹاؤن لگا لیں، اگر کسی کو کہا جائے یہ قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے جی، یہ سوسائٹی بہت مہنگی ہے، یہاں پر کروڑوں روپے کی مرلہ جگہ ہے، آپ یہاں سے قرآن کریم شروع کریں، جہاں تک آپ پڑھ سکتے ہیں، جہاں پر قرآن ختم ہوگا وہاں تک ساری کی ساری زمین، ساری کی ساری بلڈنگیں، ساری کی ساری وہاں پر محلات جو بنے سارے تیرے، کتنی خوشی ہوگی جی ہمیں، کیسے خوشی کے ساتھ ہم قرآن پڑھیں گے، کیسے خوشی کے ساتھ، ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوگا، ہم کہیں گے اور آہستہ یار اور مزے لے لے کر پڑھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے لیے یہ زمین ہمارے حصے میں آ جائے۔ یار رب کی وہ جنت، جس جنت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں الف لام میم سجدہ، ہر جمعے کو آپ کو سنائی جاتی ہے، ہر جمعے کو آپ کی تلاوت سنائی جاتی ہے، اسی وجہ سے سنائی جاتی تھی تاکہ انسان کے ذہن میں جنت کا تصور ہو۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ کسی آنکھ نے وہ دیکھا ہی نہیں منظر، کسی ذہن کے اندر وہ منظر آیا ہی نہیں ہے، جیسی خوبصورت اللہ نے جنت تیار کر کے رکھی ہے، جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے اس اعمال کا جو آپ لوگ دنیا کے اندر عمل کرتے رہے۔ تو حافظ قرآن کو وہ جنت جو رب نے بنائی ہوئی ہے، انسان دیکھیں کتنی خوبصورت خوبصورت انسان نے جگہ ذہن، اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے دماغ کو جو کہ رب نے دیا ہے اس ذہن کو استعمال کرتے ہوئے کتنی خوبصورت دنیا بنا لی ہے۔ تو جو رب نے بنائی ہوگی وہ ہم سوچ سکتے ہیں کتنی خوبصورت بنائی ہوگی۔ تو اس دوران حافظ قرآن کو کہا جائے لو جی ساری جنت تیری ہے، جہاں تک تو جا سکتا ہے، جہاں تک تو پڑھ سکتا ہے، یہ ساری کی ساری جنت تیری ہے۔ کیسا خوشی کا مقام ہوگا، کیسا وہاں پر یہ ولولہ ہوگا، کیسا وہاں پر یہ منظر ہوگا کہ جب حافظ قرآن دیکھتا رہ جائے گا اور یہ پڑھتا جائے گا اور اس کا دل کرے گا اور راستہ پڑھے اور راستہ، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کی جنت کا مہمان بنے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں عزیزو ملنے والی ہے اس بندے کو جو کہ قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، ان والدین کو جن والدین نے اپنے بچے کو قرآن کے لیے، دین کے لیے وقف کر دیا، پھر اس کا پہرا بھی دیا، اس کی پرورش بھی کی، اس کی تربیت بھی کی، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ سارے کے سارے انعامات ان والدین کو ملنے والے ہیں۔ افسوس کی بات پتہ کیا؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں پر حافظ قرآن کے لیے اللہ نے اتنے سارے اعزاز و اکرام کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اتنی عزت اللہ نے دی، اتنا احترام حافظ قرآن کے لیے اور علماء دین کے لیے رکھا، وہیں پر ہمارا علماء دین کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے؟ انتہائی افسوس والا رویہ ہوتا ہے۔ میں عزیز و توجہ، اب توجہ میری طرف، میں اس وقت جو ممبر پر کھڑا ہوں
میں اپنی ہسٹری تھوڑی سی آپ کو سناتا ہوں. مجھے جب میں نے میٹرک کی نا 10ویں پاس کی تو میرے والدین نے زور لگا لیا کہ بیٹا حافظ بن جاؤ, قرآن حفظ کرو. میں نے کہا اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. میں کہا تھا میری زندگی برباد کرنی ہے. میں مولویوں کی کیا عزت ہوتی ہے, ہر آ کر اٹھ کر ان کو بات کر دیتے ہیں میری یہ اس طرح تم نے زندگی برباد کرنی ہے, اس طرح تم نے مجھے رولنا ہے, میں نے نہیں حفظ کرنا. نعوذ باللہ. آج میں سوچتا ہوں اپنے جملوں کے اوپر روتا ہوں میں کہ میں نے اس وقت کون سے جملے بولے تھے. لیکن پھر سوال یہ ہے کہ جب میرے دل کے اندر اس طرح کی نفرت تھی اور اس طرح کا میرے دل کے اندر یہ تھا کہ میں نے حفظ نہیں کرنا, میں نے مولوی کوئی نہیں بننا, پھر آج ممبر پر کیسے ہوں؟ میں نے جی یہی میرا ذہن تھا, یہی میرا رویہ تھا. پھر میں نے دیکھا اپنی مسجد کے اندر کہ جب قرآن کریم مکمل ہوا تراویح کے اندر, تو جو ہمارے قاری صاحب تھے انہوں نے تقریر بھی کی, اور پھر میں نے دیکھا کہ قاری صاحب کا عزت و احترام تو یار ان لوگوں کا ہے. اگر وہ پانی مانگتے ہیں تو جو 10-20 بچے 10-20 لوگ وہ بھاگتے ہیں یار قاری صاحب کو پانی چاہیے. 10-20 لوگ ان کی خدمت کے لیے ہیں. یقین کیجیے میں نے اسی وقت توبہ کی, یار میں نے جو جملے بولے تھے یار اصل عزت تو ان لوگوں کی ہیں جنہوں نے دنیا میں بھی عزتیں کمائی, آخرت کے اندر بھی ان کو عزتیں ملنے والی ہیں. تو اس طرح ایک عالم دین کی عزت کو دیکھ کر میری زندگی چینج ہوئی. ورنہ میرا یہی تھا, میں نے مولوی بنا لگے, زندگی برباد کرنے لگے تجھے. لیکن پھر ایک عالم دین کی, ایک قاری صاحب کی عزت میں نے لوگوں کے اندر دیکھی. میں نے لوگوں کو قاری صاحب کی عزت کرتے ہوئے دیکھ کر اپنا ذہن چینج کیا. آج میں ممبر کے اوپر کھڑا ہوں. اگر اس وقت ایک عالم دین کی عزت نہ کی جاتی یا مجھے یہ منظر نہ دکھاتا, اللہ نے ذہن بنایا جی, اللہ ہی سارے کے سارے اسباب پیدا کرنے والا ہے. اللہ اگر مجھے وہ منظر نہ دکھاتا شاید آج میں ممبر کے اوپر کھڑا نہ ہوتا. تو اس لیے جی میں مانتا ہوں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں, میں مانتا ہوں ہر جگہ پہ کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں, لیکن ان کمی کوتاہیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان علماء کی اور ان حفاظ کی, ان مدرسین کی, ان اساتذہ کی, ان ائمہ کی اس طرح توہین کی جائے لوگوں کے سامنے. تو اس لیے جی اس چیز کا خصوصی طور پر خیال رکھیں. انشاءاللہ ہمارے اندر بھی اور آپ کے اندر بھی, ہماری نسلوں کے اندر بھی دین آئے گا, ہماری نسلیں دین کی طرف آئیں گی, ہمارا معاشرہ وہ دین اور قرآن کی طرف آئے گا. لیکن اگر ہمارا رویہ یہی ہوا تو پھر جیسے میری سوچ تھی, ہر بندے کی یہ سوچ ہے یار مولوی بن کے تو کوئی عزت نہیں ملتی. نہیں عزیزو, عزت کریں, احترام کریں. کمیاں کوتاہیاں ہر جگہ کے اوپر, میں کہوں کہ 100% آپ میرے مطابق ہو, امپوسیبل, ایسے ہو ہی نہیں سکتا. آپ سمجھے کہ میں 100% آپ کے مطابق ہوں, ایسے نہیں ہو سکتا. ہمیں کمیوں کے ساتھ ہی ایک دوسرے کو قبول کرنا ہوگا, کمیوں کے ساتھ ہی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی, ایک دوسرے کو اسی طرح قبول کرنا ہوگا, ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح پیار محبت کے ساتھ چلنا ہوگا. تب ہم اپنی نسلوں کو, تب ہم اپنے معاشرے کو قرآن کی طرف اور دین کی طرف لا سکتے ہیں. وگرنہ ہمارا معاشرہ پہلے ہی دین سے دور ہے, پہلے ہی قرآن کی طرف آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, پہلے ہی ہم رو رو کر چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں قرآن کی طرف آؤ, لوگوں دین کی طرف آؤ. نہیں آتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہمارا معاشرہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر عزت نہیں ہے, احترام نہیں ہے.